خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ کہا، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آئیے ایک بار ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں یہ درود پاک۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ جانشین امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ SMS کے ذریعے ایک سوال ہے کہ آج کے دور میں اخبار کو بیچنے والے اخبار گھر و دفتر میں پھینکتے ہیں اور پڑھنے والے بھی خیال نہیں کرتے، آیات یا اللہ پاک کا نام ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دراصل چونکہ اخبار میں جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ قرآنی آیت کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے ساتھ تفسیر بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرسول ہے، کسی کا نام عبد النبی ہے، کسی کا نام عبد القدوس ہے، تو اس طرح کے جو نا وہ نام بھی ہوتے ہیں، تو یوں اب ان کو یہ پڑیا بنا کر اس طرح گھروں میں پھینکنا تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معراج خان ہیں ہند سے، کہتے ہیں کہ نیا گھر لیتے وقت دروازے کا رخ کس طرف ہو، اس پر ذرا بتائیے۔ گھر میں داخل ہونے پر چہرہ قبلہ رخ ہو یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو؟ ماشاءاللہ بہت پیاری سوچ ہے کہ گھر میں داخل ہو تو رخ کس طرف ہو۔ سوال بھی پہلی بار سنا ہے، توجہ بھی کبھی اس طرف گئی نہیں ہے۔ البتہ حاجی عبید رضا نے وہ بیسن لگانے کے تعلق سے میری توجہ دلائی تھی
کہ یہ بیسن جو ہے اس پہ کھڑے ہوں گے تو قبلے کی طرف منہ ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کلی کریں گے، تھوکیں نکالیں گے تو یہ قبلے کی طرف تھوکنا. تو پھر میں نے اس کا حل بتا دیا. اب یہ بیسن تو ٹیڑھا رکھنا مشکل ہوتا ہے نا، دیوار کے ساتھ لگتا ہے، تو کہا خود ترچھا کھڑا ہو جائے. لیکن اب مکان کا دروازہ ایسا ہے کہ اس کی لوکیشن کے مطابق ہی دروازہ بنے گا، اور وہ جو بنانے والے ہوتے ہیں نا وہ اپنی سہولت سے اس کو بناتے ہیں. اب جیسے کہ اب اس کی لوکیشن سے بنتی ہے کہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں اگر دروازہ رکھتے ہیں آپ تو قبلے کی طرف منہ ہو ہی نہیں سکتا. دروازہ اسی طرح کھلی گلی میں ہی رہے گا نا دروازہ. تو اس لیے مطلب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دروازہ کس طرف ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد العلیم اختاری ہند سے پوچھتے ہیں کہ مسجد میں جو ممبر شریف ہوتا ہے اس کی 3 سیڑھیاں یعنی 3 اسٹیپس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ عاشقان رسول کی حکایت جو ہے وہ اس میں صفحہ نمبر 290 پہ ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے پہلا ممبر منور 8 ہجری میں تیار کیا گیا. اس کے 3 زینے تھے، 3 اسٹیپ. آپ علیہ السلام ممبر مطہر پر رونق افروز ہوتے وقت تیسرے درجے یعنی زینے پر بیٹھتے، تیسرے اسٹیپ پر تشریف فرماتے اور دوسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ممبر مبارک کا طول یعنی لمبائی 2 ہاتھ، عرض یعنی چوڑائی 1 ہاتھ اور ہر زینے کی چوڑائی 1 بالشت تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدینے پاک سے بات کر رہا ہوں، محمد ارشد. میرا یہ سوال ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ شریف طیب پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے رہنمائی فرمائے. یہ چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ پڑھنا اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ جو ہے وہ جیسے واش روم وغیرہ میں نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انڈونیشیا میں گزشتہ دنوں ایک خوفناک سونامی آیا جس سے کافی نقصان ہوا، جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہوا. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے گھر تک ملبے کا ڈھیر بنے دکھائی دے رہے ہیں، مگر ماشاء اللہ یہ مسجد بالکل صحیح سلامت دکھائی دے رہی ہے. اس مسجد پر بظاہر سونامی طوفان کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا. مسجد کا اس طرح طوفان سے بچ جانا، اس کو ہم کوئی معجزہ کہیں یا کوئی کرامت کہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے کہ مسجد کو سونامی نے نقصان پہنچایا. مسجدیں بھی سیلاب میں متاثر ہوتی ہیں. خود کعبہ شریف کی تاریخ میں بھی ایسا ہے کہ وہ سیلاب آیا تو کعبہ شریف بھی اس میں مطلب کچھ ہوا تھا. مطلب اس میں اگر کچھ ہو جاتا ہے حرج نہیں ہے. یزید کے لشکریوں نے پر ذریعے پتھر برسائے تھے تو اس سے کعبہ شریف کے خلاف میں آگ، پھر یہ کہ بہت کچھ ہوا تھا. اس طرح کسی مقدس جگہ پر، مقدس مقام پر کوئی اچھی علامت نظر آتی ہے تو مرحبا. اگر اس طرح کا اس کو کوئی ہو جاتا ہے نقصان تو اس کا مطلب بھی کوئی ایسا برا اس پہ نہ لیا جائے کہ اب مسجد بچ گئی تو یہ مسجد بچ گئی، فلاں مسجد تو نہیں بچی تھی، اس میں تو یوں ہوا تھا. تو اس لیے مطلب یہ کہ میں نے وضاحت کر دوں. تو بہرحال یہ مسجد بچ گئی، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. مزارات بھی بعض اوقات بچ جاتے ہیں اس طرح کی سیلاب یا ایسے معاملات میں، زلزلوں میں بھی بچنے کی مطلب ثبوت ہیں، بچ جاتے ہیں. کبھی نہیں بھی بچتے. اب اس کو معجزہ، اور معجزہ تو نبی سے صادر ہوتا ہے اظہار نبوت کے بعد. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے
کہ گھر میں طوطا پال رکھا ہے، اس کو سلام کرنا سکھایا ہے، اب وہ بار بار سلام کرتا ہے، کیا اس کا جواب دینا واجب ہوگا؟ طوطے کے سلام کا جواب واجب نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو وہ نماز میں کیا پڑھے گا؟ اس پر سیکھنا لازم ہے کہ وہ جلد سے جلد اتنا کم از کم سیکھ لے کہ جس سے اس کا فرض و واجب ادا ہو جائے، ورنہ اتنے دن تک تو وہ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھتا رہے تاکہ اس کے فرائض ادا ہوتے رہیں، اور نماز بہرحال یہ پڑھے گا اور جو فرض اور واجب کی مقدار ہے اسے یاد کرے گا۔ یعنی فرض جو ہے اس میں کم از کم ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ مکمل اور اس کے ساتھ ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں جو ایک بڑی آیت کے برابر ہوں، یا ایک سورت جو ہے وہ چھوٹی، اس کو وہ پڑھ لے تو اس کا واجب اس سے ادا ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی معاشرے میں جہاں اللہ پاک کی عبادت کرنے، دین اسلام کے فرائض پر عمل کرنے کا درس دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ناپ تول کا خیال رکھنے، غریبوں کی مدد کرنے، اچھے اخلاق سے پیش آنے، دوسروں کو تکلیف نہ دینے کا بھی ذہن دیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، کیا ان کاموں کو کرنے سے پہلے بھی نیت ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ جو بھی اچھا کام ہے اس میں نیت کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت ہوگی ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم میری بھی سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر بندہ کسی کو پیسے بھیجوانا چاہے اور کسی کے ذریعے، اور جس کو دے رہا ہے بولا یہ میرے گھر پہ دے دینا پیسے، اچھا اس سے راستے میں بیچ میں کوئی ڈاکو آ جاتا ہے تو اس سے پیسے لوگ یعنی کہ چھین کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کو امانت کے طور پہ میں نے دیے تھے، اور اگر اس سے چھین کے چلے گئے، ابھی اس سے واپسی لینا ہے یا کیا اس کا حساب کتاب ہوگا؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو شخص امانت لے کے جا رہا ہے، اگر اس نے اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا ہوا تھا، کسی ایسے مقام سے لے کر نہیں جا رہا تھا کہ جہاں پر اس کے چھن جانے کا اندیشہ ہو، یعنی اس کی اپنی رقم بھی ہوتی تو اسی ہی انداز میں یہ لے کر جاتا، یعنی اس کی طرف سے کوئی کوتاہی اس میں نہیں برتی گئی اور بطور امانتی رقم اس کے پاس تھی، تو اس کے اوپر اس کا ضمان نہیں آئے گا، یعنی اس کو ادا نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن اس نے اس میں کسی طرح کی کوتاہی برتی ہے، یعنی جس طرح لے جانا چاہیے تھا اس طریقے سے لے کر نہیں گیا، خطرے والی جگہ سے گیا، یا رقم بڑی تھی اور ایسی رقم عام طور پہ بسوں وغیرہ میں لے کر نہیں جائی جاتی اور یہ لے کر چلا گیا، یعنی ایسا کام اس نے کیا کہ جس سے اس کی کوتاہی واضح ہوتی ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ضمان ہے، یعنی تاوان چٹی اس کے اوپر لگے گی، اس کو دینا ہوگی۔ لیکن اس میں طریقہ جو آسان جو عافیت والا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جن کا یہ مسئلہ ہے وہ براہ راست دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی سنی مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ دونوں کی ڈیٹیل معلوم کر پھر ان کو جو جواب ہے وہ دیا جا سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بشیر احمد اتاری حب چوکی بلوچستان سے پوچھتے ہیں، کیا ذکر و اذکار یا نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زبان سے پڑھنا بہتر ہے یا دل میں بغیر زبان ہلائے پڑھنا افضل ہے؟ جہاں پڑھنا ہوتا ہے نا وہاں زبان سے پڑھنا ہوتا ہے اور اتنی آواز ہو کے اپنے کانوں سے سن لے، اس لیے تسبیح فاطمہ بھی زبان سے پڑھنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا اسلام میں نشہ حرام ہے؟ اگر ہے تو لوگ پان میں تمباکو ڈال کر کھاتے ہیں، اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، کیا یہ بھی حرام ہے؟ نشہ کرنا تو حرام ہے، اس میں تو کوئی یعنی وہ نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ البتہ تمباکو یہ نشہ نہیں ہے، تمباکو کو نشہ نہیں کہا جاتا۔ البتہ یہ کہ اگر یہ تمباکو نقصان دہ ہے صحت کے لیے اور عمومی طور پہ ہوتا ہے تو اس کو کھانے سے گریز کرنا چاہیے، استعمال کو نہیں کرنا چاہیے اسے، چاہے وہ سگریٹ کے طور پر کریں یا پان میں ڈال کے کریں۔ صحت کے لیے نقصان ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال کرنے سے بچیں، یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کو نشہ نہیں کہا جائے گا جس کا استعمال یہ ممنوع ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح فیس بک پیج پر مفتی صاحب ایک اور سوال بھی ہے کہ
ایسا کفن دینا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو، یہ کیسا ہے؟ ایسا کفن دینے سے بچنا چاہیے. جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سادہ لٹھے کا جو کفن ہے اچھا کپڑا ہو اس میں سے دیا جائے. یعنی جیسا وہ عام طور پہ جمعہ عیدین وغیرہ میں پہنتا تھا کپڑا، اس طرز کا کپڑا ہو وہ اس کو دیا جائے، لٹھے کا ہو جو مسلمانوں میں رائج ہے. لکھی ہوئی اصل میں چادریں وغیرہ بسا اوقات دی جاتی ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے. ہمارے علماء نے جو لکھنے کا طریقہ کار بھی بتایا ہے یا تبرکات رکھنا ہے تو اس میں مکمل احتیاط کی بیان کی گئی ہے کہ جو لکھنا ہے ہم نے میت کے کفن پر، اس کی پیشانی پر، تو وہ انگلی سے لکھنا ہے، سیاہی وغیرہ سے نہیں لکھنا. اسی طرح جو چیزیں رکھی جاتی ہیں کفن قبر کے اندر تو اس میں بھی حکم یہ ہے کہ میت کی منہ کی طرف، قبلے کی طرف تاک بنایا جائے اور تاک کے اندر یہ چیزیں رکھی جائیں. تو ایسی کفن وغیرہ سے یہ گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ جس پر کوئی مقدس کلمات وغیرہ لکھے ہوئے ہوں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس طرف توجہ دیں، اور مفتی صاحب سے بھی عرض ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ سارا ریڈی میڈ سلسلہ ہوتا ہے اور کفن بھی اب تیار ملتے ہیں، اور ظاہر ہر ایک کا اتنا احتیاط کا ذہن نہیں ہوتا، تو بعض اوقات جب غسل میت ہو جاتا ہے اور بالکل تیاریاں ہوتی کفن پہنانے کی، تو اس وقت کفن نکالا اور پتہ چلا کہ اس میں اس طرح کی تحریر ہیں، تو ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے. بعض اوقات کمپنی کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور کمپنی کے نام تو بعض تو بالکل کونے میں لکھے ہوتے ہیں، بعض جو اس کی جو ایک شروع کا حصہ ہوتا ہے تو بعض اوقات آدھا فٹ تک جو ہے نا وہ پوری کمپنی کے نام جو ہے نا، اور اس میں چونکہ بعض مسلمان نام ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑا عجیب سا معاملہ بن جاتا ہے. جی، اس میں یہی طریقہ کار ہے کہ جو کفن ویسے بھی ریڈی میڈ اگر ملتا بھی ہے تو ہر ایک کے ناپ کے مطابق ملتا ہو، یہ تھوڑا مشکل ہے، تو وہ سنت کی ادائیگی بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات اس میں مشکل ہو جاتی ہو. تو اس میں بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ کپڑا ہی لیا جائے اور اس کو جو کاٹنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو کاٹا جائے. اس میں اگر یوں کر لیا جائے کہ مثال کے طور پہ 1.25 گز عرض کا اگر ہم کپڑا لے لیتے ہیں تو اس میں زیادہ آسانی رہتی ہے کہ اس میں وہ جوڑ بھی بچ گیا، دیگر چیزیں بھی بچ گئیں. اور اگر مثال کے طور پہ یہ 7 میٹر کے قریب کپڑا لے لیا گیا، بچ گیا، تو وہ گھر والے استعمال کر لیں. اور اس میں یہ اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسی مطلب دکانیں اور ایسی جگہ ہمارے علم میں پہلے سے ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان لازمی بات ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ اس کا تجزیہ و تکفین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہو. باب المدینہ کے اندر جیسے ہمارا ایک مکتبۃ المدینہ ہے، اس کی ایک شاپ ہے جہاں سے ہمیں کفن بھی ملتا ہے. اور یہ اس میں رہنمائی فرمائے کفن کیسا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پہ بڑا 3rd کلاس قسم کا کفن ہوتا ہے، وہ پہنانے کی ترکیب بنائی جاتی ہے کہ بالکل ہلکا سا کپڑا ہو، کچھ بھی ہو، بھائی یہ کام کر لیا جائے. تو کفن کی صورتحال کیسی ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ کفن اچھے کپڑے میں دینا چاہیے. یعنی جو میت عمومی طور پہ جس قیمت کے کپڑے جمعہ عیدین وغیرہ میں پہنتا تھا، یہ اس طرح کا کپڑا اسے دینا چاہیے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے کفن کے اندر کفناؤ کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر اس سے فخر کرتے ہیں میت کے سامنے جب ملاقات ہوتی ہے مردوں سے. تو اس لیے اچھا کفن دینا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق. اس میں جو ہے وہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ 3rd کلاس کا کپڑا تلاش کیا جاتا ہے، تو بڑی عجیب بات ہے. ایسے موقع پر بھی جو ہے وہ 3rd کلاس کا کپڑا تلاش کیا جائے. ہمارے پاس کچھ مختصر سوالات بھی ہیں، جانشین امیر السنت سے بھی ہم سوال کر رہے ہیں کال کے ذریعے. جو جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے خطبہ سے پہلے جمعہ کے اندر، تو اس کے کلمات ادا کرنے چاہیے یا اس کی دعا بھی پڑھنی چاہیے کہ یہ نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. عامر حسین تحصیل تاندلے والا، ضلع فیصل آباد سے میرا. جمعہ کی اذان کا جواب جو ہے وہ صرف جو ہے وہ خطیب دے گا. باقی یہ ہے کہ جو سامعین ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے. میرا نام محمد کامران خان، ملیر سٹی آسوگوڑ سے بات کر رہا ہوں. تو نمازوں میں جیسے خیالات آتے ہیں نا پورے افراد چیزوں کے نماز کے درمیان اکیلے گھر میں، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں خیال آتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ناف کو جو ہے نا وہ زور سے دبانا چاہیے، ناف سے نیچے کی طرف. باقی یہ ہے کہ اس میں توجہ نہ دی جائے. اس کا ایک طریقہ کار جو امیر سنت نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے بزرگوں کے حوالے سے کہ نماز میں جہاں نگاہیں رکھنے کا حکم ہے
اس طرف نگاہیں رکھیں، یعنی قیام میں ہیں تو جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر، رکوع میں جائیں تو دونوں پاؤں کے درمیان میں، سجدے میں جائیں تو آپ کی ناک کی طرف نظر ہونی چاہیے، اور جب آپ تحیات میں بیٹھیں تو اس وقت اپنی گود کی طرف نظر رکھیں۔ اور اس کے علاوہ امیر اہل سنت کا رسالہ اگر وسوسے اور ان کا علاج اس کا بھی مطالعہ کر لیں تو کئی چیزوں کی انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹ ہوتی رہے گی۔ میں محمد عاقب اتاری بات کر رہا ہوں، شیخ پورہ سے، نین سوک شیخ پورہ۔ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ بعض ہوتے ہیں کہ جو کاغذات وغیرہ پہ نا یوں لے کے بھیجتے ہیں، اگر آپ کاغذات کو آگے بھیجتے ہیں، آگے بانٹتے ہیں تو آپ کا اتنا یہ انعام نکلے گا، یا آپ کو یہ ہوگا، آپ کو بانٹے گا تو ساتھ میں وہ کیا نام ہے اس کا خوشخبری ملے گی۔ اگر 15 دن میں نہ بانٹے گا، تاخیر کرے گا، تو کہانی کرے گا، تو پھر اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس معاملے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کسی کا بیٹا مر جائے گا، کسی کا یہ ہو جائے گا، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے۔ ہاں جی، اس کی تو کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں بانٹا تو اس کا نقصان ہو گیا، اور اگر آپ بانٹیں گے تو فائدہ ہی ہوگا، یہ بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ اور اب چونکہ امیر سنت تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا میسیج وغیرہ بھی ہے اور کوئی اس طرح کی اگر بذریعہ واٹس ایپ یا سوشل میڈیا بھی کوئی اگر روایت آئے تو بغیر عشاقان رسول علماء سے تصدیق کے اس کو آگے فارورڈ نہ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں یہ بھی رہنمائی فرمائے، صفر المظفر کا مہینہ ہے، بعض چیزیں اس مہینے کے تعلق سے بھی بہت مشہور ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے تو یوں ہوگا، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں دیگر چیزوں سے بچنا چاہیے، اس طرح کی باتیں جو مشہور ہوتی ہیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ وہ یہ غلط باتیں ہیں اور بدشگونی بھی ہے، تو لہٰذا لا سفرا، سفر کچھ نہیں، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو سفر جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، بلکہ سفر میں تو کچھ واقعات بھی ہوئے تھے جو پچھلے ہفتے جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں بیان بھی ہوئے تھے۔ تو لہٰذا ایسے اگر خبریں بھی اگر ہیں میسیج پہ تو یہی کہ اگر آپ کے پاس موجود ہے بدشگونی کتاب تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر ان کو آگے بھیج دینا چاہیے۔ پنجابی میں ایک سوال ہے کہ اگر جس طرح والدین دیاں بیٹیاں ہوندیاں نے، اس طرح اپنے بھائیاں دیاں یعنی کہ بہناں جنہاں نوں کہندے نے، انہاں دے بارے یہ سوال کرنا ہے کہ یعنی کہ کچھ لوگ کہندے نے کہ اگر گھر چ بیٹی یا بہن شادی شدہ ہوئے، وہ فوت ہو جاوے، او دا کفن اور او دی والدین دے ذمہ ہوندا، اور دوسرا کہ یعنی کہ او دی روٹی جیڑی کولاں تے یا ساتے تے کر دے چالیے تے، اے دے بارے شرعی حکم عطا فرماؤ۔ یعنی یہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو شادی شدہ بہنیں بیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی جو تجہیز و تکفین وغیرہ ہے اس کا خرچہ والدین پر ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ان کی کل وغیرہ ایصال ثواب کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس کے اخراجات کا کیا حکم ہے جو میں سمجھ سکا ہوں؟ اس طرح کا تو واللہ عالم، لیکن ایسا تو ضرور ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو یعنی جب میت ہوتی ہے تو اس کے لیے اخراجات دوسرے خاندان پر لازم ہوتے ہیں، یا سسرال وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ایک وہ ہمارے بولتے ہیں بھائی شریکاں دے ذمہ داری ہے کہ یہ فلاں جو ان کے رشتہ دار ہیں نا یہ وہ کریں گے، تو اس طرح تو ہوتا ہے وہ کہ وہ جو تیجا ہے یا 40واں ہے، حتیٰ کہ ایک عورت کا انتقال ہوا تھا تو ان کے گھر پہ غربت کا سلسلہ تھا، تو اب وہ اتنے اخراجات تو نہیں کرتے، وہ نہیں ان کی ترکیب تھی، تو انہوں نے اس عورت نے مرتے وقت اس نے کچھ گولڈ جو ہے سونا وہ نکال کر اپنی بہو کو دیا اور کہا مجھے پتہ ہے کہ بعد میں تمہیں بڑی آزمائش ہوگی، یہ میں نے اسی موقع کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب میں مروں گی نا تو مرنے سے کچھ وقت پہلے میں دے جاؤں گی تاکہ یہ جو اخراجات یہ سارے ہیں کھانے پلانے کے، ان اخراجات میں تمہارے جو ہے وہ کام آ جائیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر لازم والا سلسلہ یہ بھی ہوا کرتا ہے۔ امیر السنت بھی ہمارے درمیان ہیں اور امید ہے آپ نے سوال صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کفن کا تعلق ہے تو یہ فرض ہے، کفن، اور جو میت نے مال چھوڑا اس میں سے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا خاندان والا اگر اپنے طور پر دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے،
किसी मखसूस रिश्तेदार पर ये लाजिम करार देना कि भाई यही कफन दफन का खर्चा उठाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। ये शरीयत पर एक तरह का इफ्तिरा है। शरीयत ने ऐसा कोई मुकर्रर नहीं किया। यहाँ तक कि अगर कोई नहीं देने वाला तो कोई भी मुसलमान है वो कफन दे दे, तो इस तरह भी वो फर्ज अदा हो जाएगा, फर्ज किफाया। तदफीन ये भी फर्ज है, इसको दफन करना। तो ये हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मामला जो है ये लोगों ने अपने तौर पर कर लिए। अब इसी तरह ईसाल सवाब की रोटियां, तो ये ईसाल सवाब का जो काम है ये तो वैसे ही रोटियां या खाना खिलाना गुरबा मसाकिन को, ये एक मुस्तहब काम है। तो इसके लिए तो मैयत ने जो माल छोड़ा है ना, उससे तो वो खाना पीना खिलाने के फिर मसाइल है। यानी अगर सारे वरसा बालिग हैं मैयत के, बेटे बेटियां मसलन जो वारिस है वो सब बालिग हैं और सब इत्तिफाक राय से, सब मुत्तफिका तौर पर अगर ईसाल सवाब के लिए इजाजत देते हैं कि ठीक है इनसे ईसाल सवाब कर लेते हैं, हम खाना पका लेते हैं वगैरह वगैरह, तो जायज़ है। अगर कोई नाबालिग इसमें है तो नाबालिग इजाजत देगा तब भी उसकी इजाजत से भी ईसाल सवाब नहीं हो सकेगा, बल्कि उसका हिस्सा अलग करके बाकी जो बालिगान जो जो इजाजत देंगे तो उनके हिस्सों से वो ईसाल सवाब का खाना पहना जो भी है वो किया जा सकेगा। इसमें भी कि फुला ही करे, फुला ही रोटियां पकाए, तो ये सब अवाम ने अपने तौर पर बस वो तरकीबें बना ली हैं। इस पर अमल करना जरूरी नहीं है और ऐसी तरकीबें कि जरूरी समझना और शरीयत ने जिसको जरूरी करार नहीं दिया तो ये फिर ये भी जायज नहीं है। अच्छा, वो जो गोल्ड दिया मरजुल मौत में कि इससे तुम ये सब ईसाल सवाब का और इंतजाम कर लेना, तुम पर बोझ ना है, इसलिए मैं देती हूँ, तो इसका मुफ्ती साहब फरमा दे कि ये गोल्ड, तो इसमें वसीयत कितने हिस्से पर नाफिज होगी, क्या होगा, आया नाफिज होगी नहीं होगी या कुल पर नाफिज होगी? इसमें मरजुल मौत वाकई मरजुल मौत है तो उसमें वसीयत वैसे ही नहीं होती, और वसीयत अगर वरसा के लिए की हो, चाहे वो मरजुल मौत में हो या ना हो, तो बाहर सूरत यानी वैसे ही वो वारिस है उसका, तो वसीयत जो लाजिम वसीयत इस सूरत में वारिस के लिए है ही नहीं। अलबत्ता मरजुल मौत के अलावा भी अगर उसने वारिस के लिए वसीयत की हुई है और फिर इसके बाद सारे के सारे वरसा कहते हैं कि ठीक है जो वसीयत की थी हम इसको इस वारिस के लिए जो हिस्सेदार बन रहा है उसके लिए हम नाफिज करते हैं, तो ये वसीयत नाफिज होगी, वरना ये वसीयत नाफिज नहीं होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम इससे पहले मदनी मुज़ाकरे में भी और मुख्तलिफ सिलसिलों में एक मसले पर बात करते रहे हैं। अखबार में जो एक ख़बर आई है, मैं चाह रहा था कि इस पर आज एक बार फिर अमील सुन्नत की तरफ से कुछ मदनी फूल मिलें। ये जो ख़बर है ये ऑपरेशन के ज़रिए बच्चों की पैदाइश के हवाले से है, और अखबार जो हमें मालूमात फराहम कर रहा है कहते हैं कि गुज़िश्ता 15 बरसों से लास्ट 15 ईयर इसमें ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। और लिखते हैं कि आदाद व शुमार के मुताबिक 2015 में, सिर्फ 2015 में 3 करोड़ बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के ज़रिए की गई, जो उस साल पैदा होने वाले बच्चों का 21% इसकी मतलब बनती है। और इनमें से तकरीबन 44,55,000 44,55,000 बच्चों की पैदाइश में ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसमें
یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لاکھوں خواتین غیر ضروری طور پر آپریشن کے مرحلے سے گزر کر خود کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. اب یہ ایک سمجھیں کہ ایک ہوش ربا فیگر ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بابا بعض صورتوں میں عورت کے لیے آپریشن کی حاجت پیش آتی ہو، لیکن شاید آپ نے بھی زندگی میں اتنے آپریشن کے ساتھ پیدائش کا سلسلہ نہ سنا ہو. تو اب اس میں کس کو زیادہ سمجھایا جائے؟ ڈاکٹر کو؟ کیونکہ سمجھ میں ڈاکٹر کا ہی آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ یا تو میڈیکل انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں، جو ہسپتال یا دواخانے ہوتے ہیں، کچھ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اب تو ڈیلیوری کیس کے اندر باقاعدہ اب ڈاکٹر کے لیے یہ بھی جانچا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ہسٹری نکالی جاتی ہے کہ یہ جو اس کے یہاں جو ڈیلیوری کیس ہوتا ہے وہ آپریشن کے ذریعے زیادہ ہوتا ہے یا نارمل ڈیلیوری زیادہ کروا لیتی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ سر پہلے جب میرا لڑکپن تھا جیسے، اس وقت تو آپریشن کا نام نہیں سنا تھا. سب کے سب نارمل ڈیلیوریاں ہوتی تھی اور ہاسپٹل بھی جانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. عام طور پہ ڈیلیوریاں گھروں پہ ہوتی تھی. یہ مڈ وائف جس کو بولتے ہیں، تو دایا مڈ وائف، تو یہ گھروں پہ آتی تھی اور یہ آپریشن کے بغیر، آپریشن ان کو کہاں آتا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ گھروں پہ تو آپریشن ہو نہیں سکتا، تو یہ نارملی ڈیلیوری ہوتی تھی. ان کے اپنے تجربات ہوتے تھے. یہاں تک کہ مجھے ایک حکایت یاد آئی، کسی نے بتائی تھی کہ ایک غیر مسلم دایا تھی، وہ اپنے کسی کیس میں ڈیلیوری نہیں ہو رہی تھی اور بہت دشواری تھی، تکلیف تھی. تو اس دایا نے جو اس کمرے کے دروازے سے باہر نکل کر اس طرح کہا کہ مسلمانوں کے گوشت پاک، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں. تو میں تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن یہ مسلمان ہے، یہ عورت، اور یہ آپ کی مریدنی ہے، آپ کے ماننے والی ہے، اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں. اس طرح اس نے کہا. اندر آئی تو نارمل ڈیلیوری ہو گئی. وہ دایا جو تھی وہ یہ کرامت گوشت پاک کی دیکھ کر مسلمان ہو گئی. اب یہ مجھے شاید یاد پورا نہیں ہے کہ جس نے واقعہ بتایا اس دایا سے میری فون پر بات کروائی تھی یا کیا. یعنی ایک اپنے اسلامی بھائی نے مجھے اپنا کچھ تجربہ ٹائپ کا بتایا تھا. تو پہلے یہ ماحول تھا، ہاسپٹلوں میں اس طرح کے نہیں ہوتے تھے. اچھا، اب رفتہ رفتہ یہ ہاسپٹل کا راستہ لیا. اب ہاسپٹل کے اخراجات ہوتے ہیں، کروڑ روپے اخراجات ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ تنخواہیں بھی جیسی تیسی ہوتی ہیں. اچھا، پھر جو آپریشن کرے گا یا کرے گی اس کا اپنا اچھا خاصا اس میں حصہ ہوتا ہے. تو یوں یہ پروفیشن کے طور پر آج کل زیادہ تر آپریشن میں سمجھتا ہوں ہو رہے ہیں. نہیں، یہاں تک کہ میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں اپنے اطراف کے عیسائی بھائیوں کے، کہ جیسے کہ ایک نے کہہ دیا کہ آپریشن ہوگا، تو دوسرے نے کہا، یعنی دوسری میں لیڈی ڈاکٹر ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ایک نے کہہ دیا کہ بھائی تو آپریشن ہوگا. پھر ڈراتی بھی ہے کہ جان کا خطرہ ہے، پھر مت بولنا. تو بندہ چھری تیاری رہتی ہے ان کے پاس کہ تیار ہو جائے. تو دوسری جو تھی اس نے بغیر آپریشن کے وہ کر دیا کہ نہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، میں کر دیتی ہوں. تو اب وہ جو جس نے آپریشن کا کہا تھا ذرا اس کی انسلٹ ہوئی، یہ اس سے بگڑی، یہ تم نے کیوں کیا. اچھا، اسی طرح کا ایک کیس اور کہ ایک ہاسپٹل میں گئے تو وہی آپریشن اور اتنی رقم لگے گی. یہ گھبرا کر دوسری ہاسپٹل میں گئے تو اس نے کہا کہ اس سے زیادہ بتایا، آپریشن سے زیادہ رقم لی، بتائی کہ اتنا خرچہ ہوگا، ہم نارمل ڈیلیوری کر دیں گے. تو وہ زیادہ پیسے لے کر اس کی نارمل ڈیلیوری کر دی.
تو یہ مطلب بزنس چل رہا ہے. یہ میرے بالکل اطراف کے مجھے وہ یاد بھی آ رہے ہیں کوئی کہ جن کے ساتھ یہ کیس ہوئے ہیں کہ مطلب ایک نے کہا کہ آپریشن, دوسرے نے کہا اتنے پیسے تو بغیر آپریشن. تو یہ مطلب لوگوں کی جانوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں. چور برا, ڈاکو برا, سب ان کو برا والا بولتے ہیں. یہ حقیقت میں یہ ان سب سے برے ڈاکو ہیں جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں, لیکن سب ایسے نہیں ہیں. اس میں آپ کو رحم دل بھی ملیں گے. جیسے کہ وہ 2 کا کیس بتایا نا کہ ایک نے کہا آپریشن ہوگا, دوسری نے کوئی زیادہ پیسے نہیں لیے تھے, شاید اس نے وہی خوف خدا کی وجہ سے نارمل ڈیلیوری کر دی تھی, ایسا مجھے شاید. تو اس پر وہ بگڑی تھی کہ تو نے میرا گاہک کیوں خراب کیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. یہ مطلب سفید پوش ڈاکو ہیں. ڈاکو سے کوئی بڑا لقب میرے پاس ہے نہیں جو میں ان کو دوں, کہ اس میں بندہ مر بھی جائے نا, آپریشن فیل ہو گیا, کیس ختم ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا, کوئی ان کا بگاڑ تو سکتا نہیں ہے. یہ پہلے سے لکھوا لیتے ہیں, جان ہر آپریشن میں پہلے سے لکھوا لیتے ہیں کہ اگر یہ فوت بھی ہو گیا تو ہماری طرف سے کچھ نہیں, ان کا جو بھی سرپرست ہوگا وہ سائن کرے گا. اور یہ سب ایک فارمیلٹی ہے ہاسپٹل میں, اور یہ اچھی فارمیلٹی ہے تاکہ جھگڑے نہ ہوں. لیکن دیانت داری کے ساتھ آپریشن کیا جائے تو بد دیانتیاں ہو رہی ہیں. لکھوا بھی لیتے ہیں, کے پاس بھی ہوتی ہے, تو کوئی ان پر کیس بھی کرے گا تو جیتے ہی ہے یہی, کیس کرنے والا کیا جیتے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بس میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اللہ سے ڈریں. اللہ روزی دینے والا ہے. آپ چند سکوں کی خاطر کسی کی جان کی تکلیف اس کی بیچارے کو, کیونکہ اگر یہ بولیں گے کہ ہم ڈیلیوری نارمل کرتے ہیں لیکن پیسے آپریشن جتنے دیں گے تو دینے کے لیے کون تیار ہوگا, تو کوئی کم ہی تیار ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ آپریشن کر کے پیسے لیتے ہیں, بس پیسوں کی خاطر یہ کر رہے ہیں. اگر واقعی ان کو کوئی بڑا ہیوی چارج دینا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے آپریشن نہ بھی کریں گے. لیکن یہ بھی کیسے ہو, ہیوی چارج دیں گے کہ آپ بولیں گے ٹھیک ہے 50,000 لے لو بغیر آپریشن کیا کر دو, تو وہ جس نے آپریشن کا کہا وہ تھوڑی 50,000 میں کرے گا, اور نہیں 40,000 میں آپریشن کے ساتھ ہی کروں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے 50 میں اگر آپریشن کے بغیر کر دیا تو میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا, بدنام ہو جاؤں گا. تو یہ عزت بچانے کے لیے اس نے اپنا آپریشن تو کرنا ہے. تو خالی یہ مسئلہ نہیں ہے, اور بے شمار مسائل ہیں کہ جس میں مطلب یہ کہ ہیوی دوائیں دینا, پیسوں کی خاطر مختلف ٹیسٹ لکھ دینا جن کی ضرورت نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں کے خرچے میں اتار دینا. ان کے کمیشن ڈاکٹروں کے بندے ہوئے ہوتے ہیں, لیبورٹریاں ان کی فکس ہوگی, دوسری لیبورٹری کی جو رپورٹ ہے اس کو یہ پرفیکٹ نہیں بولیں گے, یہ پرفیکٹ نہیں ہے, فلاں لیبورٹری سے جاؤ, کیونکہ یہاں اس کا کمیشن ہوتا ہے. یہ رشوت ہے. فلاں کمپنی کی دوا کیوں اٹھا لائے, یہ صحیح نہیں ہے دوا, میں نے جو کمپنی لکھی تھی وہی لے آؤ. یہ اس کی ترکیب ہے کہ اسی کمپنی کی دوا سے اس کو مطلب ہے کہ کمیشن ملنا ہے. تو یوں کر رہے ہوتے ہیں یہ, یعنی کہ چاہے آپ کو نزلہ کھانسی ہو, چاہے معاذ اللہ کسی کو کینسر ہو, یہ جتنے بھی امراض ہیں نا ان سب امراض میں یہ گیم چل رہے ہوتے ہیں. بائی پاس کے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور کئی جگہ اس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہوگی اور یہ چھریاں چلا دیتے ہیں تاکہ پیسے کھینچے. بندہ کل مرتا ہو آج مر جائے, اپنی جیب بھری رہنی چاہیے. یہ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں کہ آخر ان کو بھی تو مرنا ہے نا. ڈاکٹر بھی مرتے ہیں, لیڈی ڈاکٹر بھی مرتے ہیں, میڈیکل اسٹور والے بھی مرتے ہیں, دواؤں کی کمپنیوں والے بھی مرتے ہیں, سب مرتے ہیں. لیکن یہ سب اندھے ہوئے پڑے پیسوں کے پیچھے اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. لیکن جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں, برے ہیں وہ برے ہیں. اللہ اچھوں کے صدقے بروں کو بھی اچھا کر دے, ہم سبھی کو اچھا کر دے, اور مسلمانوں کی ہمدردیاں کرنے والا کر دے ہم کو. ہم اللہ کرے کہ مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں, ان کے بھلائی چاہنے والے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد طفیل احمد ضیائی ہیں. نارمل ڈیلیوری کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے.
इसमें यह कि सूरह मरियम रोजाना पढ़ती रहे, अगर ये नहीं पढ़ सकती तो कोई पढ़ ले, और सूरह मरियम पढ़कर पानी पर दम करे और वो पीती रहे। अल्लाह करेगा तो बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरकत से नॉर्मल डिलीवरी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, बाज़ औक़ात बच्चों की विलादत होती है तो उनकी कुछ पैदाइशी कमज़ोरियों की वजह से जो डॉक्टर हैं वो उनको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद वो बच्चे जो वेंटिलेटर पे होते हैं तो उनका इंतकाल हो जाता है। तो आपसे पूछना ये है कि आप रहनुमाई फरमा दें कि हमल के दौरान क्या ऐसी हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए कि जिससे इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये अब बहुत हो रहा है, हमारे बचपन में ऐसा कभी, बल्कि जवानी में भी ऐसा देखा सुना याद नहीं पड़ता, बहुत कम होता होगा पहले, अब ये बहुत ज्यादा होता है। पता नहीं वेंटिलेटर के लायक वो बच्चा होता भी है या पैसे खींचने के लिए वेंटिलेटर पर इसको डालकर कुछ कर डालते हो तो भी कुछ समझ नहीं आती। हर डॉक्टर बुरा नहीं है, हर लेडी डॉक्टर बुरी नहीं है इस मामले में कि वो खयानत करते हो, लेकिन दौर बड़ा नाजुक है और पैसे कमाने की सबको हिर्स लगी हुई है। अलबत्ता ये कि एहतियातें इसकी, ये घरेलू इलाज मकतबतुल मदीना की किताब है मुख्तसर सी, उसमें एहतियातें दी हुई हैं, कई एहतियातें दी हुई हैं। बच्चे को शुरू से ही धूप में डाला जाए तो धूप में बड़े फवायद होते हैं। यानी कि सुबह समझो जो सूरज निकलता है, फौरन जब सूरज निकलता है इसके बाद की जो धूप होती है ये बड़ी मुफीद होती है बच्चे बड़े सबके लिए। तो वो 15-20 मिनट के लिए उसमें डाल दिया जाए धूप में। इसी तरह सूरज डूबने से पहले जो आखिरी 15-20 मिनट होते हैं इसकी धूप भी बहुत बेहतर होती है, तो इसमें डाल दिया जाए बच्चों को। वरना अगर धूप नहीं मिलती ना, आजकल बच्चों को भी धूप नहीं देते, तो इससे ये जो बच्ची होती है ना, इसके अंदर एक हड्डी होती है जिस पर वो बच्चे की पैदाइश होती है, तो वो हड्डी से उसका ताल्लुक होता है उस बच्चे का। तो वो हड्डी जो है ना, ये धूप न मिलने की वजह से सुकड़ जाती है और इसकी वजह से ऑपरेशन की जरूरत पेश आती है। ये तफसीलात घरेलू इलाज में आपको मिल जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अट्टारी हूँ, मैं हिंद के शहर तलोदा का रहने वाला हूँ। अर्ज है एक सवाल कि अक्सरियत देखा गया जाता है कि घर के अंदर जो लोग साफ सफाई करते हैं, कोने के अंदर जो मकड़ी जाला गूंजती है, तो मकड़ी जाला गूंजने की वजह से लोग परेशान होकर मकड़ी को मार देते, तो मकड़ी को मारना कैसा है, इरशाद फरमा दीजिए। मकड़ी को मारने में हर्ज नहीं है, जाले भी साफ करने चाहिए वरना तंग दस्ती आती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐसा क्या करें कि नज़ा के आलम में बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। अल्लाह अल्लाह, अब ये तो साबित तो है अल्लाह के नेक बंदों से कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी इंतकाल के वक्त या इंतकाल के बाद। अब्दुल गफ्फार मरहूम ये दावत इस्लामी के बिल्कुल शुरू के मुबल्लिग थे। इन्होंने जब शुरुआत दावत इस्लामी की थी, तो जिस तरह इस वक्त आपका ना हाजी इमरान का दावत इस्लामी में हिसाब किताब है ना, तो यानी कि मैं बोला नहीं आता मुझसे, जैसे मेरे बात, तो इसी तरह पहले
तकरीबन ये थे अब्दुल गफ्फार। तब दावत इस्लामी छोटी सी थी, इतनी ज़ाहिर है कि दुनिया में फैली नहीं थी। तो ये पहले तो वो कुछ गाने बोलना और अच्छी आवाज़ थी इनकी, तो जिसको आप पता चला वो शोबिस बोलते हैं। तो कोई ऐसा हिसाब किताब इनका था। फिर ये कि हमारे साथ ही शामिल हो गए और बड़े मतलब मैंने कि यूँ कहना चाहिए कि बहुत मुत्तकी ईसाई भाई थे और छोटी छोटी बातों में मसाइल पूछना और ने के अच्छे नेक ईसाई भाई थे। बेहतरीन नातख्वान, दावत इस्लामी के सबसे बेहतरीन नातख्वान यही थे हमारे पास। और जवानी में बेचारे इनका इंतकाल हो गया। तो इनके इंतकाल के बाद गुस्ले के वक्त मैं गुस्ले में शामिल था, लेकिन मैं इनकी पीठ की तरफ था और मैं ईसाई भाइयों को डायरेक्शन दे रहा था। तो मेरे अलावा शायद सबने ये मंजर देखा और मुझे बताया कि मरहूम जो थे ये जिस तरह जिंदगी में मुस्कुराते थे ना, इस तरह इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई। तो इस तरह ये कि अल्लाह की जिस पर रहमत हो जाए, जिस पर करम हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी मेरा एक मुझे ये सिर्फ जानना था कि जो कब्र होती है पक्की, यानी कि अंदर से तो वैसे ही कच्ची होती है, अगर ऊपर से भी अगर पक्की हो तो वो भी जायज होता है? कब्र को ऊपर से पक्की करना जायज है। बाहर शरीयत मसला नंबर 8 जिल्द पहली, कब्र के उस हिस्से में कि मय्यत के जिस्म से करीब पक्की ईंट लगाना मकरू है कि ईंट आग से पकती है। अल्लाह ताला मुसलमानों को आग के असर से बचाए। हो या दोस्तों की आम बैठक, दूध ग़ीबत चुगली आम है, तो क्या गोशा नशीनी अपना लें? बराए करम इस बारे में हमारी रहनुमाई। गोशा नशीनी के अपने आदाब है और हर एक के लिए गोशा नशीनी नहीं है। इसमें ना हर एक आदाब जानता है। गोशा नशीनी की भी अपनी आफतें होती हैं, उसमें फिर दूसरे मसाइल हो जाते हैं गोशा नशीनी में, जिसको गोशा नशीनी वाकई गोशा नशीनी कहते हैं। बाकी अब यह कि अवाम में आता जाता भी है, नमाज पढ़ने जाता है और इसके हलाल के लिए जिद्दोजहद करता है, और फिर यह कि बाकी वक्त घर में रहता है, तो इसको गोशा नशीनी नहीं बोलते, बल्कि तो अच्छा काम है कि बिला ज़रूरत लोगों से मिले जुले नहीं, कि लोगों से मिले जुलेंगे तो आमतौर पर ग़ीबत, बदनिगाही, बदगुमानी, बद कलामी, बहुत कुछ गुनाह जो है ना ये आपस में मिलने से होते हैं। और सही बात है कि आपस में मिलने से अगर किसी के पास रूहानियत भी हो ना तो उसकी रूहानियत भी मुतासिर होती है, कि तरह तरह के लोगों से चूँकि वास्ता पड़ता है और उनके असरात जो हैं वो गैर महसूस तरीके पर एक दूसरे पर पड़ते हैं, तो वो रूहानियत जो है ना नहीं रहती, वो कशिश, वो उसकी रिक्कत और वो जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता रहे। जो अवाम के साथ मिलता जुलता है ना तो वो 100 मरतबा या 70 मरतबा तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहे रोज़ के। अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी काफ़ी है, वरना और भी इस्तिग़फ़ार के सीगे और भी हैं कि वो किसी तरह लोगों के जो मनफी असरात होते हैं जो नज़र नहीं आते वो जो पढ़ते हैं। अब देखो ना, सोबत का असर होता है, अच्छी सोबत का असर होता है। वो अच्छी सोबत वाला कुछ भी नहीं बोलेगा, फिर भी उसके असरात पड़ते हैं। आपको ऐसे लोग मिलते भी होंगे कि यार मैं जब फुला से मिलता हूँ ना तो मुझे सुकून मिलता है, जब तक वहाँ फुला मज़ार पर बैठता हूँ मैं पुरसुकून रहता हूँ, वहाँ से जब निकलता हूँ तो यूं होता है। जब फुला से मिलता हूँ तो नमाज पढ़ने को और गुनाहों से बचने को दिल करता है, लेकिन जैसे ही मैं उससे हटता हूँ तो फिर वैसे के वैसा हो जाता हूँ। इस तरह के लोग आपने देखे होंगे। तो ये वाकई इसके मतलब ऐसे गैर महसूस तरीके के असरात पड़ते होते हैं जो हमको पता नहीं चलता। तो इसी तरह बुरे लोगों के पास जो उठेगा बैठेगा
जालिमों के पास, रिश्वतखोरों के पास, या बेनमाजियों के साथ उठेगा बैठेगा, या जो गिबतें कर रहे होते हैं, गालियां बक रहे होते हैं, तो इस तरह के लोग भाई तो यूं नहीं बोलेंगे कि तू गाली निकाल या तू लूट मार कर, लेकिन उनके पास बैठने से उसका किरदार जो है ना, उसमें बुराइयों के असरात पैदा होते रहेंगे, कि सोहबत का असर तो पड़ता ही है। तो इसलिए अगर वो अकेला रहता है और अवाम से मिलता जुलता नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और जिससे हो सके वो यही करे। नेकी की दावत देनी है, इनफरादी कोशिश करनी है, तो बेशक लोगों में गया, कारोबार करना है लोगों में गया, नमाज तो मस्जिद ही में पढ़नी है बाजमात, तब लोगों में ही पढ़ी जाएगी। तो इसके अलावा जो फारिग औकात में जो ये बैठकें लगाते हैं ना गपशप की, इससे बचे। और सोशल मीडिया की सोबत ये भी अच्छी नहीं है, इससे भी बचे। सही इस्तेमाल भी है सोशल मीडिया का, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल इसका तकरीबन सभी समझते होंगे कि गलत किया जा रहा है, तो इससे भी बचे। तो जितना हो सके ये मतलब ऐसी लोगों से बचे जिनके मनफी असरात इस पर पड़े, लेकिन किसी को हकीर भी ना जाने कि मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आता कि तुम्हारे गलत असरात पड़ेंगे, तो वो तो फिर उसकी सीधी सीधी वो दिल आजारी वाली बात है ये। और उसको हकीर जानना और दूसरे को हकीर जानना अपने से, तो ये तो तकब्बुर है, तो फिर इसके और मसाइल गुनाहगार है ये। तो हर काम के लिए इल्म होना चाहिए, तो इल्म के बगैर तो मतलब ये कि अंधा और अनजाना एक ही होता है, अनजाना माने में तो अंधा और एक ही होते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक अफसोसनाक खबर ये मिली है कि जंजानी काबीना मरकजुल औलिया लाहौर में इस वक्त मदनी मुज़ाकरे की तरकीब थी, ये नेट पर हैं, और वहाँ गालिबन वो मदनी मुज़ाकरा भी जारी भी होगा, देखना। तो उसके निगरान, उस डिवीजन के निगरान हाफिज खलील अत्तारी मोटर बाइक से गिर गए और जख्मी हुए हैं। इनके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह हाफिज खलील को शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा, इलाल आलमीन इन्हें सेहतों, राहतों, आफियतों भरी तवील जिंदगी अता फरमा, सब्र अता फरमा, अजर अता फरमा। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अलैहि वाली वसल्लम। अल्लाह सब्र अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब। ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। दुआ अत्तार या रब्बल मुस्तफा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो कोई रिसाला काले बिच्छू पढ़ या सुन ले, उसे कब्र जहन्नम के खौफनाक सांप बिच्छुओं से बचा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहहतिन व आफिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए। जी हाजरीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब मदनी मुज़ाकरे में बारी आ गई है मदरसतुल मदीना वालों की। और आज हमारे साथ खुसूसियत के साथ जो मदरसतुल मदीना मौजूद है, उसका नाम है मदरसतुल मदीना औरंगी टाउन 11.5 फारूक आज़म। और यहाँ के मदनी मुन्नों की, इनके घर वालों की, कारी साहिबन की, मदरसे वालों की कुछ काविशें हैं जो कि हम दिखाने लगे हैं। ये देखें अमीरुल सुन्नत, ये मुलाहिज़ा फरमाइए नक्शे नाले पा। शहज़ादे हुजूर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, सुभान अल्लाह। दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। माशाअल्लाह। अगर जानिशीन अमीरुल सुन्नत तरन्नुम से सुना देते ये शेर।
سبحان اللہ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شعر ملاحظہ فرمایا. اب جو ہے ایک سفینہ بنایا گیا ہے، کشتی بنائی گئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاتھ لے رہا. ابھی تو کچھ اور بہت خوب انداز ہے. اللہ اللہ ماشاء اللہ. حسن رضا لا کیا خوب اشارے ہیں ماشاء اللہ. اس بار جو رسالہ ہے کالے بچو، اس کے اس ہفتے 12 پیج پڑھنے اور اردو کے علاوہ 8 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے. اور پچھلا رسالہ جو تھا مسواک شریف کے فضائل، اس کی کارکردگی اسلامی بھائی 3,43,563، جبکہ اسلامی بہنوں نے جو کارکردگی ملی ہے 2,78,715. تو ماشاءاللہ یوں کم و بیش 6,22,278 پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں مل کر، یہ تو میرا خیال اب تک کا ہائیسٹ فگر ہے ماشاءاللہ. تقریباً 6.25 لاکھ. مرحبا، اللہ اور برکت دے. آمین. بابا اسلامی بھائی نے ہدف پورا کر لیا بابا. اور یہ اب جو پیر شریف آنے والا ہے، یہ کیونکہ اسلامی مہینے کا پہلا پیر شریف ہے، تو اس پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں یہ کہ بری بات تو ہمیشہ بری ہے، اور فضول باتوں سے بھی بچنا چاہیے. تو یوں یوم قفل مدینہ میں فضول باتوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی ہوتی ہے. جہاں تک ہو سکے لکھ کر بات کرے، اشاروں سے بات کرے. پھر یہ کہ وہ خاموش شہزادہ رسالہ اس کا مطالعہ کرے، تو انشاءاللہ اس طرح ذہن بنے گا. فضول باتوں سے بچیں گے تو بری باتوں سے بھی بچنے کی انشاءاللہ توفیق ملے گی، اور بہت ساری برائیوں سے ہم بچ پائیں گے انشاءاللہ. تو اس پیر شریف پر کل اتوار غروب آفتاب سے لے کر یہ یوم قفل مدینہ کا آغاز ہوگا، اور پیر شریف کے غروب آفتاب تک رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اب جو ہے ایک کشتی نظر آئے گی جس کو کہہ رہے ہیں سفینہ، اور سفینہ مدینہ. سفینہ یہ مدینہ لکھا ہوا ہے. سفینہ مدینہ. واہ، مدنی پرچم سجا ہوا. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. اب کچھ کھانے پینے کی چیزیں نظر آئیں گی. یہ دیکھیں، یہ ٹماٹر رکھے ہوئے، لیمو ہے، ایک کیوا نظر آ رہا ہے، قورمہ، بریانی، تکے کی بوٹیاں ہیں.
یہ کچھ کھانے پینے کے آئٹمس ہیں جو کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب کیا مدنی پھول ہے، کیا بات ہے، یہ جی امیر علیہ سنت ملاحظہ فرمائیے. زیادہ نہ کھانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں بلکہ طویل عرصے تک جوان نظر آتا ہے. گھریلو علاج صفحہ نمبر 16. اب فیضان مدینہ میں ایک فیضان مدینہ کا جو ہے نقش بنانے کی کوشش کی گئی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اب ایک پھل آپ ملاحظہ فرمائیں گے. یہ پھل جو ہے وہ خوبانی ہے. یہ وہ خوبانی آڑو ہے. یہ خوبانی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ایک مدنی پھول ہے جی، یہ ہم دکھانے لگے ہیں. بعض طبیبوں نے لکھا ہے کہ خوبانی کھانے سے عمر بڑھتی ہے. یہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول صفحہ نمبر 17 جو رسالہ ہے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول. اور ماشاءاللہ عز و جل ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے انداز سے جو ہے ایک ماڈل شریف بنانے کی کوشش کی گئی، جس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ ملاحظہ فرمائیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مینار مبارک بنانے کی کوشش کی گئی. مینار مبارک، خانہ کعبہ، حجر اسود بھی، حجر اسود، حتیم کا بھی عکس ہے ماشاءاللہ. میزاب رحمت، ہاں میزاب رحمت بھی ماشاءاللہ جگمگا رہا ہے اس کا عکس مبارک. اور بہت ماشاءاللہ بڑے سائز کا یہ بنانے کی کوشش کی گئی. ادھر سے بھی یہ دیکھیں کھڑکیاں بنائیں اس کی، تھوڑے یہاں سے ایک منظر. اور یہ کعبۃ اللہ کا ماڈل شریف آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب گنبد خضرا کا ماڈل مبارک جو ہے ہم یہ دکھا لیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ فاروق اعظم اورنگی ٹاؤن کا یہ مدرسۃ المدینہ ہے ماشاءاللہ. اور یہ ایک امیر علیہ سنت سے ایک التجا بھی لے کر آئے ہیں. یہ التجا جو ایک پلے کارڈ پہ تحریر ہے. یہ کیا التجا لے کر آئے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیے. پیارے امیر علیہ سنت آپ دعا فرما دیجئے. ہمارا مدرسۃ المدینہ فاروق اعظم زیر تعمیر ہے، تعمیر ہو جائے اور ہم لوگ اپنے مدرسے میں شفٹ ہو جائیں. جی امیر سنت دعا فرما دیں کہ یہ مدرسۃ المدینہ جو ہے وہ جلد از جلد اور باخرابیت تعمیر ہو جائے. مدرسۃ المدینہ فاروق اعظم کی تعمیر ہو جائے. اور جو اس میں حصہ لیں اللہ انہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. آمین. یہ پلے کارڈ لے کر کھڑے ہمارے پنجاب والے غالباً. اچھا شادرہ مرکز رولیا. اچھا یہ شادرہ. واہ. علم و حکمت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. عشق و محبت، علم و حکمت اعلیٰ حضرت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت. فیضان رضا جاری فیضان رضا جاری جامعۃ المدینہ فیضان امام غزالی مرکز الاولیاء ماشاءاللہ. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے یعنی کہ پلے کارڈ بنا کے آئے ہیں. واہ بھائی واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
मुहम्मद। ये एक खबर आई है जो सल्तनत ओमान, सलाला शरीफ और इसके अतराफ नीज यमन के सवाहिल के करीब समुद्री तूफान पहुंच चुका है और उसके असरात से शदीद हवाएं और बारिशें शुरू हो चुकी हैं। आज रात, कल और परसों इसके असरात रहेंगे, ये पेशिंग गोई की गई है और दुआ के लिए कहा गया कि इनके लिए दुआ की जाए। तो हम दुआ करते हैं, या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता, ये जो सल्तनत ओमान, सलाला शरीफ, अतराफ, यमन के साहिलों के करीब ये जो तूफान आया हुआ है, तूफानी बारिशें हो रही हैं, तूफानी हवाएं चल रही हैं, मौला करीम इन सब का रुख फेर दे और ये बगैर किसी तबाही के मचाए ये यहाँ से गुजर जाए और आशिकान रसूल की जानो माल की हिफाजत हो। आमीन। इलाही आलमीन, हम तुझसे आफियत का सवाल करते हैं, तुझसे तेरी रहमत की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह, सलाला शरीफ और यमन शरीफ के इन आशिकान रसूल को इस तूफान की शिद्दत से महफूज फरमा आमीन और इनकी तबाहकारियों से बचा ले। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रज़ा का माहनामा फैज़ान मदीना ये जारी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ उर्दू के साथ साथ इंग्लिश माहनामा फैज़ान मदीना भी मकतबतुल मदीना पे दस्तयाब है। बहुत ही प्यारे प्यारे मौज़ूआत, हिकायात और इसमें मुख्तलिफ़ सिलसिले जो मुस्तकिल जारी रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तहरीरें मौजूद हैं। अमीर अहले सुन्नत ने जो सवालात के जवाबात दिए उनमें भी चंद मुंतखब सवाल जवाब भी इसमें शामिल होते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सवालात भी शामिल होते हैं। मदनी मुन्नों के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मवाद मौजूद होता है और इसी तरह इस्लामी बहनों के हवाले से भी इसमें बड़ी दिलचस्प मज़ामीन मौजूद होते हैं। तो ये माहनामा फैज़ान मदीना ये अपने घर पर जारी करवाएं, अपने ऑफिसेज़ में, क्लिनिक्स में, मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है, ताकि वो अगर कुछ बैठे हुए वहाँ वेटिंग एरियाज़ में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को पढ़कर वो अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो मकतबतुल मदीना से रब्ता कीजिए और ये इंग्लिश माहनामा सिर्फ 200 रुपये हदिया पर, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव जो है इसमें मज़ामीन है, तो इन चीज़ों को ज़रूर हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंग्लिश माहनामा जो है वो भी जारी हो चुका है। और इसी के साथ अल मदीनतुल इल्मिया की एक बड़ी प्यारी पेशकश, बयानात दावत इस्लामी, माह मुहर्रमुल हराम से लेकर रबीउस सानी, ये 4 माह के बयानात, तकरीबन 18 बयानात इस किताब में मौजूद हैं और ये सिर्फ 300 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल की जा सकती है। मुबल्लिगीन के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त ख़जाना है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से बयानात, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, इसी तरह माह रबीउल अव्वल शरीफ के बयानात और माह रबीउस सानी के बयानात इसमें शामिल हैं। 4-4 बयानात हर महीने की मुनासबत से इसमें मौजूद हैं। तो इस किताब को भी हासिल कीजिए। 18 बयानात इसमें मौजूद हैं और ये मकतबतुल मदीना पर शाया हो चुकी और दावत इस्लामी की वेबसाइट्स पर इस पर डाउनलोड भी किया जा सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वैसे मेरा ये सवाल है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے احد، شہدائے کربلا، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور 21 اکتوبر کو جو اعلیٰ حضرت ایکسپریس کے ذریعے ایک ماہ کے مدنی قافلوں کے جو مسافرین سفر کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ علم دین کی اس مبارک محفل میں ہم شریک ہوئے، ہم سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حتمی مغفرت ہو جائے، ہمیں گناہوں سے نفرت ہو، نیکیوں سے محبت ہو، نمازوں سے محبت ہو، درود و سلام سے محبت ہو، تلاوت قرآن سے محبت ہو، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، دل آزاری سے، ظلم سے، زیادتی سے، وعدہ خلافی سے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے. یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. اے اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، قرض داروں کے قرضے دور ہو جائیں، بے روزگار حلال روزی پائیں، کاروبار کی جو مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ ان کے کاروباری مشکلات آسان ہو جائیں، ہمیں راحت سکون نصیب فرما، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں. اے اللہ جو بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں ان کو صحت و عافیت نصیب فرما. بے اولاد جو ہاتھ اٹھائے اجتماع میں حاضر ہیں، مدنی چینل پر حاضر ہیں، مولا ان کو عاشق رسول اولاد نصیب فرما، ہمارے گھر میں امن و امان نصیب فرما،
آپس میں محبتیں، پیار، الفتیں نصیب فرما۔ اے اللہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، اندرونی بیرونی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ بار بار حج نصیب ہو، بار بار میٹھا مدینہ چومنا نصیب ہو۔ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی کر دے پوری عزفِ غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری عزفِ غوث و رضا، آرزوئے دید سرور بے کسو مجبور کی، آرزوئے دید سرور بے کسو مجبور کی۔ آمنہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، آمنہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام رنج و غم کر، دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی۔ نامۂ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، نامۂ بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر، لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے، فیضان عطار جاری رہے، مرشدی عطار پر نور کی برسات، مرشد کی آل پر نور کی برسات. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا ہے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا ہے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا ہے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت. اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، اللہ عافیت سے عمر خضر دے تجھ کو، رہے ہر گھڑی حفاظت، رہے ہر گھڑی حفاظت. اے جانشین عطار، اے جانشین امیر اہل سنت. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.